السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 23 اسم کی تیسری قسم یعنی جنس کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ کی تقسیم اول ذات کے اعتبار سے یعنی حقیقی، بلکہ مؤنث کی تقسیم دو طرح سے تقسیم ہے، ایک ذات کے اعتبار سے اور دوسری ہے علامات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے یا تو حقیقی ہوگی جس طرح امراتن، یا پھر لفظی ہوگی جیسے ظلمتن، اور علامات کے اعتبار سے یا سماعی ہوگی یا قیاسی۔ سماعی کی مثال ہے اردن، یعنی سنی سنائی ہے یہ کہ یہ مؤنث ہے، اور قیاسی اس کے اندر قیاسی طور پر کوئی قاعدہ کلیہ پایا جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں، یا تو پھر اس کی علامت یعنی تانیث پہ الف ہوگی یا تانیث پہ تا ہوگی۔ تانیث پہ تا کی تو دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے حقیقی جس طرح طلحتن، اور یا پھر حکمی ہے جس طرح زینب۔ اور تانیث بال الف کی دو پھر قسمیں آگے، ایک الف مکسورہ کے ساتھ ہو جیسے حبلا، اور یا پھر الف ممدودہ کے ساتھ ہو جیسے حمراء۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ اب اس کی الگ الگ تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر جس میں علامت تانیث نہ لفظی ہو اور تقدیری ہو جیسے رجل یا فرس۔ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری موجود ہو۔ علامت کے اعتبار سے مؤنث کی پھر دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 سماعی۔ قیاسی کی تعریف یہ ہے کہ مؤنث جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ تانیث کی لفظی 3 علامات ہیں جی۔ نمبر 1 تو ہے تا، چاہے وہ حقیقتاً ہو جیسے طلحہ یا حکمن ہو جیسے زینب یا اقرب، کیونکہ اس کے اندر زینب اور اقرب کے اندر چوتھا حرف یعنی تا جو ہے وہ موجود ہے لیکن وہ محذوف ہے۔ زینب اور اقرب کے اندر جو چوتھا حرف ہے نا با، زینب کے اندر اور اقرب کے اندر بھی با، یہ تا یعنی کہ جو گول تا ہے نا مؤنث کی علامت اس کے حکم میں ہے۔ اور نمبر 2 ہے الف مکسورہ جیسے حبلہ، نمبر 3 ہے الف ممدودہ جیسے حمراء۔ مؤنث کی دوسری قسم ہے سماعی جس میں تانیث کی علامت مقدر ہو جیسے ارضن، اصل میں ارضتن تھا کیونکہ اس کی تصغیر جو ہے یہ اریزتن آتی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ تصغیر کے اندر کسی بھی اسم کی کسی بھی چیز کی عربی صیغہ کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے، چونکہ ان اسماء کے مؤنث ہونے میں قیاس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ان کا مؤنث ہونا اہل زبان سے سنا گیا ہے یعنی عربیوں سے، اس لیے ان کو مؤنث سماعی کہہ دیتے ہیں۔ مؤنث سماعی کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں بلکہ صرف تتبع پر انحصار ہے۔ البتہ چند قواعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کافی آسانی ہو جاتی ہے پہچاننے کے اندر کہ جی مؤنث کون سی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء جو جفت ہیں وہ مؤنث ہیں، جیسے رجل، ہاتھ 2 ہیں یہ بھی مؤنث ہے، یدن، رجل ٹانگ یہ بھی 2 ہیں یہ بھی مؤنث ہے۔ اس طرح آنکھیں، اس طرح ہونٹ، اور اس طرح بازو، اور اس طرح پاؤں یا جو بھی حاجب وغیرہ۔ خدن یعنی گالیں، گال جو ہوتی ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ نمبر 2 ہے کہ شراب کے جو تمام نام ہیں عربی کے اندر وہ مؤنث ہیں جس طرح خمرن وغیرہ۔ اور نمبر 3 یہ ایک آسان سمجھنے کے لیے قاعدہ کہ دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں یہ مؤنث ہوں گے، آپ اس کو جہنم کہہ لیں یا جہیم کہہ لیں یا سکر وغیرہ جتنے قرآن پاک میں آئے ہیں تمام کے تمام مؤنث ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 4 ہے کہ ہوا کے تمام نام یہ بھی مؤنث ہیں جس طرح ریحن وغیرہ۔ اور دبور یعنی دبور اس ہوا کو کہتے ہیں جو پچھم سے چلتی ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ بعض حیوانات کے نام بھی مؤنث ہیں جیسے ارنب خرگوش، عنکبوت، اور افعی سانپ کو کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مذکر و مؤنث دونوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں، ان کی کیا تعویل ہے یا کیا اس کی پہچان ہے، اس کے بارے میں بھی 1 2 3 قاعدے ہیں۔ ان میں سے آپ آسان یہ سمجھ لیں کہ نمبر 1 شہروں کے نام جب موضعون کی تعویل میں ہوں گے تو وہ مذکر ہیں، جبکہ بلداتن یا بقعتن کی تعویل میں ہوں گے تو اس وقت یہ مؤنث ہو گئے۔ نمبر 2 ہے کہ حروف تہجی یعنی الف، با، تا، ثا یہ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک عام سا قاعدہ ہے۔ نمبر 3 ہے کہ حروف عاملہ یا حروف جارہ وغیرہ یہ بھی دونوں طرح آ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مؤنث کی تقسیم، لیکن اب آتے ہیں جی ذات کے اعتبار سے اس کی تقسیم۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 ہے حقیقی، نمبر 2 ہے لفظی۔
حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث موجود ہو، جیسے امراتن، اور اس کے مقابلے میں ہے جی رجلن یعنی اس کا مذکر، یا علامت تانیث موجود نہ ہو جیسے اتانی کے مقابلے میں ہمار وغیرہ۔ اتان گدی کو کہتے ہیں، ہمار گدے کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے لفظی۔ لفظی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، جیسے ظلمتن وغیرہ ہیں۔ ظلمتن کے مقابلے میں نور، اور قوتن کے مقابلے میں ذوف تو ہے لیکن یہ جاندار نہیں ہے، چونکہ ان کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہوتا بلکہ صرف لفظی اعتبار سے مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل نحو میر کی شرح جو بدر منیر ہے اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کافیہ کی شرح جو شافیہ یا وافیہ ہے اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسم کی چوتھی تقسیم تعدد کے اعتبار سے یعنی تعداد کے اعتبار سے۔ اس کی 3 طرح تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کو مفرد کہہ دیتے ہیں، یا پھر تثنیہ یا جمع۔ مفرد تو ایک ہی ہوتا ہے، تثنیہ یا حقیقی نہیں ہوگا، اور جمع جو ہے یا تو پھر لفظ کے اعتبار سے جمع آئے گی، یا لفظ کے اعتبار سے اگر ہم جمع لائیں تو اس کو جمع مکسر کہہ دیتے ہیں، یا پھر جمع سالم ہوگی، اور جمع سالم پھر آگے مذکر ہو سکتی ہے یا مؤنث ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ہے جمع کا معنی کے اعتبار سے تقسیم کرنا، یا تو پھر وہ جمع قلت ہوگی یا جمع کثرت ہوگی۔ اب اس کی ڈیٹیل تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مفرد، وہ لفظ وہ اسم جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل یا امراتن، اس کے اندر مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں۔ نمبر 2 ہے تثنیہ، جو 2 افراد پر دلالت کرے۔ اس طرح مفرد کے آخر میں حالت رفعی میں الف نون، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال رفعی حالت میں رجلانی لے لیں، اور نصبی یا جری حالت میں رجلینی۔ نمبر 3 ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ جمع کا صیغہ مفرد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے۔ یہ تبدیلی یا تو لفظوں میں ہوگی، جیسے رجل سے رجال کہہ لیں، مسلمون سے مسلمون کہہ لیں، یا تقدیراً ہوگی، جیسے فلکن بروزن کفلن ہے، اس کا معنی ہے ایک کشتی، اور جو فلکن بروزن اسدن ہے اس کا معنی ہے کئی کشتیاں، یعنی جمع۔ اگر اس کو کفلن کے وزن پر لے گئے تو یہ واحد ہوگا، اگر فلکن کے پر لے گئے تو اس کا یعنی معنی ہوگا جمع والا۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی اقسام 2 ہیں جی، ایک ہے مکسر اور ایک ہے سالم۔ مکسر جو ہے وہ سلام آخر میں کچھ اضافہ ہوا ہو، اس کی 2۔ نمبر 1 ہے جی جمع مذکر سالم، بات پر دلالت کرے اور واحد کے آخر میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا ہو، جیسے اس کی مثال آپ لے لیں مسلمون سے مسلمون یا اور مسلمین۔ عقول کے محمد سے محمدون، محمد سے اور عاقل سے عاقلون۔ نمبر 2 جو دوست اور واحد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بنے، واحد کے آخر میں، جیسے مسلمتن سے مسلمات۔ یہ جمع ذوی العقول کے علام اور صفات یا غیر ذوی العقول کی صفات سے بنتی ہے، جیسے زینب سے زینبا، خاتون سے شامخاتن یعنی وغیرہ، اور نارون سے نیران، اور تاجن سے تیجان۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پیچھے الحمدللہ بیان کر چکے ہیں۔ جمع کے متعلق چند باتیں وہ بھی زیر غور ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کبھی جمع اپنے واحد کے لفظ کے علاوہ آتی ہے، جیسے امراتن کی جمع نساؤن آ جاتی ہے، اور زو کی جمع اولو آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نساؤن جمع امراتن کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کبھی جمع اور مفرد کے الفاظ میں کچھ فرق ہوتا ہے، جیسے امن سے امہاتن، یا فمن سے افواہن، اور ماءن سے میاہن۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کبھی جمع جو ہے وہ جمع الجموع ہوتی ہے، جیسے ہمار ان سے ہمورن، اور پھر ہمورن سے ہموراتن، یعنی ہمار کی جمع ہمور آئی ہے اور ہمور کی جمع پھر آگے ہمورات آ جاتی ہے۔ جمع الجمع کا مطلب ہے جو جمع کے آگے جمع لے آ جائے۔
چاہ رہا ہے کہ کا معنی دے دیتے ہیں لیکن ان کا واحد نہیں ہوتا، جیسے قوم ان کا لفظ لے لیں، یا راحتن ہے، یا جماعتن ہے، یا پیچھے ہم نے ہوتا ہے جیسے رفیق ان کی جمع ہے، اور خادم یہ خادم ان کی جمع ہے، ان کو اس میں جمع کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو کہ جمع کے وزن پر نہ ہو لیکن جمع والا معنی دے۔ معنی کے اعتبار سے جمع کی اقسام ہے۔ نمبر 1 ہے جمع قلت، جس کا اطلاق 3 سے 10، جیسے صوبن کی جمع اثیاب، صوبن کی جمع ثیابن۔ جمع قلت کے آگے پھر دو، ایک ہے مکسر، دوسری ہے جمع مکسر کے 4 اوزان ہیں۔ نمبر 1 افعلن جیسے اقلبن، افعالن جیسے اقوالن، یہ قولن کی جمع ہے، اور پیچھے جو اقلبن ہے یہ قلبن کی جمع ہے، اور افعلتن جیسے اعونتن یہ اعونن کی جمع ہے، اور فعلتن جیسے غلمتن یہ غلمان کی جمع ہے۔ آپ اس کی شعر یعنی فارسی شعر ہے ایک، اس کے ساتھ مثال لے لیں۔ جمع قلت رات چہار امثلہ افعل افعال افعلا فعلا۔ نمبر 2 ہے جی جمع سالم، اس طرح سالم اپنی دونوں قسموں مذکر مؤنث کے ساتھ جمع قلت کا معنی دے گی جب اس پر الف لام نہ آئے، جیسے مسلمون اور مسلمات بغیر الف لام کے گویا جمع قلت کے 6 اوزان ہوئے۔ نمبر 2 ہے جی جب جمع سالم پر الف لام داخل ہو تو استغراق یعنی جماعت کا معنی دے گی، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اس کی ایک مثال سورۃ التحریم کے اندر بھی آتی ہے، اس کی 4 نمبر آیات میں۔ اور دوسری جمع ہے کثرت، وہ جمع کے جو 10 یا 10 سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ شرح جامی کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جمع کثرت کا اطلاق 11 یا اس سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے، اور اس کے اوزان جمع قلت کے اوزان کے علاوہ ہیں، یعنی انہوں نے یہ فرق کیا ہے۔ بعض اوقات مجازن جمع قلت اور جمع کثرت ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتی ہیں، جیسے ثلاثۃ قروء۔ اب قروء جو ہے یہ فعول کے وزن پر جمع کثرت ہے، لیکن ثلاثہ 3 کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ جمع کثرت کا وزن ہے جس کا مفرد کر ان کے وزن پر آتا ہے، اور مجازن جمع قلت کی جگہ استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس کی جمع اقراء آتی ہے اصل کے اندر۔